بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نہیں میرے پاس نہیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ نور کے لیے یہ صورتحال سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کس طرح سے ہینڈل کرے۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، دار وہ تکلیف سے بلبلاتی دارم کو پکار رہی تھی۔ ازورا کہاں درد ہو رہا ہے، مجھے بتائے نہ جانا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو ٹٹول کر دیکھتا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے پوچھ رہا تھا جو واقعی تکلیف سے رو رہی تھی۔ دار مجھے بچا لو، دار میں درد۔ وہ روتی ہوئی اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ ازورا آنکھیں کھولیں، شاباش آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ محفوظ ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر مارتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ مشکل آنکھیں وا کرتی وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دارم کی جگہ اس کا چہرہ دیکھتی وہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ نو۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر نو کو کچھ حوصلہ ہوا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ نو نے دیکھا اسے واقعی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ 1 2 3 وہ گہری سانس لیتی کاؤنٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لب بھیجے اپنی باہوں میں اپنی زندگی کو سانس کے لیے جتن کرتے خاموشی سے تک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ پرسکون ہوئی تو دکھتے سر کو تھامے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سو جائیں، نیند کی گولیاں لی ہیں آپ نے؟ اسے اپنے بہت قریب سے سرگوشی سی آواز آئی تھی۔ وہ واقعی سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی، یعنی وہ جان گیا تھا کہ وہ تڑپ کر دور ہونے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ بری آنکھیں گلابی ڈوری مدہوش کن منظر پیش کر رہی تھی۔ آپ یہ جتن نہیں بھی کرتی تو بھی جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوتی میں قریب نہیں آتا آپ کے۔ اب سو جائیں، صبح بات ہوگی آپ کی حرکت سے متعلق۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا وہ سرزنش کرتے لہجے میں بولا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزاحمت کرتی۔ اد کھلی آنکھوں سے اس کی خود پر نظریں محسوس کر رہی تھی۔ جھنجلا کر نرم ہاتھوں سے اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب کر گئی تھی۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوتا مسکرایا تھا۔ وہ یقیناً نیند میں تھی۔ آپ تو نشہ بن جائیں گی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ میں نے کبھی حرام شے لبوں سے نہیں لگائی ہے۔ شراب کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اور شراب حرام بھی ہے۔ اس کی دراز پلکوں کو انگلی کے پور سے چھو کر وہ مخمور لہجے میں نہ جانے کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور ارسلان نے اپنے نشے کے لیے آسان حل نکالا ہے۔ میرے بہکنے اور ہر شے سے ماورا ہونے کے لیے آپ کی یہ آنکھیں شراب سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ یہ بری کانچ کے نین کٹورے دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے میں تو کائنات کی وسعتوں سے نابلد شخص ہوں۔ سمندر کی گہرائی کا اندازہ تو ان میں ڈوبنے کے بعد ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ بری کانچ سے نینوں کو خود پر بند ہوتے دیکھ وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ سو جائیں اب، خوف زدہ ہوئے بغیر۔ اس کا سر نرمی سے تھپکتا وہ خود گہری سوچ میں اتر گیا۔ وہ نیند کی دوا کے زیر اثر لمحوں میں محو خواب ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے متعلق سوچتا اسے تک رہا تھا۔ رات کو وہ کافی دیر تک جائے نماز پر خدا کے حضور جانے سجدے میں کتنے آنسو بہا بیٹھا تھا۔ جانے خدا سے کون سی باتیں کر ڈالی تھی۔ اپنے اندر کی ساری بے چینیوں، ساری بے قراریوں، بے سکونیوں اور تکلیفوں کو وہ آنسوؤں میں بہا گیا تھا، اور خدا سے گر گڑا کر مانگا تو صرف سکون مانگا تھا۔ جب خدا کے سامنے دل ہلکا کر دیں، اس کے ساتھ راز و نیاز کر لیں اور اس کی ذات میں دل لگا لیں تو سکون انسان کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے۔ اپنا دل ہلکا کر لینے پر وہ خود کو کافی حد تک تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ گلاس ڈور سے پردے ہٹا کر باہر خوبصورت صبح کے نور میں ڈوبے اپنے ہرے بھرے سے لان کو دیکھنے لگا، اور ہاتھ بڑھا کر گلاس ڈور کی سلائیڈ پیچھے کر کے دروازہ کھول دیا تھا، جس سے ٹھنڈی تر و تازہ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ نیلگوں آسمان پر سفید خوبصورت بادل، تر و تازہ ہوا اور ہریالی اس کے دل کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوند بھی پڑ رہی تھی۔ اس کا باہر جا کر باغیچے کی ہری بھری گھاس پر ننگے پاؤں واک کرنے کا ارادہ، جسے وہ ملتوی کر کے گلاس ڈور بند کر کے الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ گہرے ویلوٹ کے سبز رنگ کے غلاف میں لپٹی کتاب کو سینے سے لگا کر گلاس ڈور کے نزدیک رکھی کرسی پر جا بیٹھا، اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس کتاب کو غلاف سے نکال کر چوما تھا اور آنکھوں سے لگانے کے بعد اسے کھول لیا تھا۔ یہ تفصیلی تفسیر کے ساتھ قرآن تھا جو اسے اس کی سالگرہ پر ایمل نے تحفہ میں دیا تھا، اس کا واحد تحفہ۔
جو دارم نے اسے واپس نہیں کیا تھا۔ وہ بچپن سے اس کی ہر سالگرہ پر اسے تحفے دیتی آئی تھی۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا۔ بچپن میں اس کی کافی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی۔ ایمل سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بھی وہ ایمل کے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ اس کا رویہ شہباز کی ازورہ سے نکاح کے بعد سے اس سے خراب ہوا تھا اور پھر ہوتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کی رگوں میں شہباز ضمیر کا خون دوڑ رہا ہے اور اس ناکردہ گناہ کی سزا وہ اس سے محبت کی صورت بھگت رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ایک میسج کی دوری پر ہے، وہ ایک بار پکارے گا اور اس کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ وہ شہزادیوں سی لڑکی اس کی محبت میں اس کی داسی بن گئی تھی۔ وہ اسے اتنا کردہ گناہ کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا اس کے آنسو، اس کی تڑپ اسے بھی تکلیف دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب وہ سامنے آتی تھی تو اس کے ذہن کے پردوں پر بس ازورہ رہ جاتی۔ اس کی اذیت، اس کی تکلیف اور اس سب میں ایمل کی ذات، اس کی تڑپ، اس کی تکلیف بہت پیچھے رہ جاتی۔ ایک محبت عزو سے تھی جو سب پر عیاں تھی اور شاید زوراور بھی تھی، اور ایک احساس ایمل کا تھا جسے وہ ماننے سے خود انکاری تھا، اندر دل کی تہوں میں کہیں چھپا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قرآن کی جلد کو کھولا، اسے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ قرآن دلوں پر اترتا ہے الہام کی مانند۔ وہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن اس کے دل پر نہیں اترتا تھا۔ قرآن کی عربی اس نے اور ایمل نے ساتھ سیکھی تھی، اسے قرآن لفظ بلفظ آتا۔ وہ گناہ گار تھا، لیکن اس کی نظر میں اس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ اس سے قرآن چھین لیا جاتا۔ قرآن اس کے دل پر الہام بن کر نہیں اترتا، لیکن ایسا کیا گناہ اس سے سرزد ہوا تھا کہ قرآن نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد اس نے قرآن رکھ دیا تھا۔ ناشتہ کر کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس روز زور زبردستی میں عزو کے سائڈ ٹیبل پر لگا وہ بیبی کیمرہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث اس میں پوری ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی۔ اس میں بس شہباز کا اندر آنا اور ازورہ کو تھامنا ہی نظر آ رہا تھا۔ آواز بالکل نہیں تھی، لیکن اتنا سا منظر بھی شہباز کی نیت بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے وہ ویڈیو اپنے موبائل میں ڈالی۔ آج اسے ثبوت مل گیا تھا جو ثابت کرتا کہ شہباز ضمیر کتنا گرا ہوا شخص ہے۔ خود ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے کے بعد اس کا رخ شہباز ضمیر کے گھر کی جانب ہی تھا۔ خاور کہہ رہا تھا کہ اس مہینے کی آخر تک وہ سفیان اور ایمل کی شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ناشتے پر وہ 3 نفوس بیٹھے ہوئے تھے۔ شہباز اب ٹھیک تھا، اس کے سر پر سے پٹی اتر چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس نے نہ جانے رمیسا کو کیا کہانی سنائی تھی کہ وہ اسے مزید مظلوم سمجھنے لگی تھی۔ وہ تو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، بھلا ازورہ میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ نوالا ایمل کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ وہ بری طرح سے کھانس رہی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے تھے جو نکلنے کو بے تاب تھے۔ 12 دن ہو گئے تھے اس تنگ دل نے مڑ کر خبر نہیں لی تھی۔ اس رات وہ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، جتنی جلدی ہو سکے ایمل کے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ رمیسا کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس بدکردار کا تو دارم نے نکاح کر دیا ہے، اس نور ارسلان سے شادی ہی کرنی تھی، سیدھی طرح سے کر لیتی۔ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ بریرہ نے بھی تو کم ڈورے نہیں ڈالے تھے تم پر، وہ پتہ نہیں کون سی بات اٹھا رہی تھی۔ ایمل نے حیران نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو کہیں سے بھی ہائی سوسائٹی میں موو کرتی رمیسا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پہلے کب ان کے فیصلے کے آگے کچھ بول پائی تھی جو اب بولتی۔ ایمل اپنی حالت درست کرو تھوڑی، پارلر تک جاؤ، کٹنگ لو، بالوں کو کیا بڑھاتی جا رہی ہو؟ آج کل کون اتنے لمبے بال رکھتا ہے؟ اور سکن دیکھو اپنی اتنی ڈل ہو رہی ہے۔ وہ اب ایمل پر شروع ہو چکی تھی جو آنسو پیتی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایمل، بابا کی جان، جب سے بابا ہسپتال سے آئے ہیں ایمل تو بات ہی نہیں کر رہی ہے بابا سے۔ شہباز نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا جب سے وہ آیا تھا ایمل اس سے دور دور تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے تھے جن کا جواب وہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ عزو کے کمرے میں کیوں گئے تھے بابا؟ آخر اتنے دنوں سے پنپتا سوال اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف سوال ہی نہیں تھا، شک بھی تھا جس نے شہباز ضمیر کو جلتے انگاروں پر پھینک دیا تھا۔ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا، لیکن ایمل کی آنکھوں میں سوال بھی اس کی جان نکال دیتا۔ مجھے اس کے چیخنے کی آواز آئی تھی بیٹا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، اسے دورے پڑ رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا نیکی میرے گلے کو آ جائے گی۔
اس نے اس کے شکوے کو، اس کے شکوک کو دور کرنا چاہا تھا۔ پھر اس نے آپ سے ڈر کر نور کو کیوں بلایا بابا؟ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ بیٹا نور، ارسلان خود آیا تھا میری جان، بابا کا بچہ۔ وہ تڑپ کر اسے ساتھ لگا گیا تھا۔ ایمل، اس بدذات لڑکی کے لیے اپنے باپ پر شک نہیں کرو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، تم جانتی ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا تھا، شہباز نے اپنا نام دیا تھا اسے۔ رمیسا کو ایمل کا اس طرح سوال کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ السلام علیکم، دارم کے بلند آواز میں سلام کرنے پر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ایمل نے بہتی آنکھوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا، لگ رہا تھا کتنے عرصے بعد اس کی دید میسر آئی ہے۔ آنکھیں اسے دیکھ کر سیر نہیں ہو رہی تھی، اپنی جانب یوں وارفتگی سے تکتے پا کر دارم نے لب بھیجے تھے۔ وہ دیوانی ہی تو تھی اس کی ایک نگاہ کے لیے صدیوں اسے تک سکتی تھی۔ آ گئی تمہیں موم کی یاد، کتنی کالز کی میں نے تمہیں، دارم اس کا ماتھا چوم کر اسے ساتھ بٹھاتی رمیسا نے شکوہ کیا تھا۔ کافی دنوں پہلے ہی آتا، مگر لیپ ٹاپ خراب ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور بنا ثبوت کے میں آنا نہیں چاہ رہا تھا پھوپھو اماں۔ رمیسا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، آج وہ اسے موم کہہ کر نہیں پکار رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر ویڈیو پلے کر کے اینڈ ٹیبل کے وسط میں رکھا تھا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا اندر ازورا کس قدر خوفزدہ تھی اور کس طرح شہباز لاک کھول کر اندر آیا تھا۔ وہ اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔